ایک اسمائل، ہلکا سا کرو، اتنا بڑا کرو بھی نہیں کہ آپ کے پورے جو ہیں وہ 32 ہی نظر آ جائے. نتھنگ لائک اٹ. جسٹ لٹل کرو ان اے فارم آف اے اسمائل. ذرا سی نیکی یہ تو نظر آ رہی ہے، اسمائل تو نظر آتی ہے اور ٹھیک ٹھاک نظر آتی ہے. سر کی آنکھوں سے ذرہ نہیں نظر آتا، سر کی آنکھوں سے چھپا ہوا، چھپی ہوئی نیکی اللہ اس کو بھی ویٹ کرے گا. اتنی سوفسٹیکیشن ہے ویئنگ اسکیلز کی اس کی طرف. اللہ نے اس ذرہ کا کمپیریزن انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی کے ساتھ کیا. تو اور یہ لفظ لایا کس نے گیا ہے نیکی کا؟ خیر کے لفظ کے اندر. جب بندہ عمل کرے گا مثقال ذرۃ، ذرے کا بھی وزن کر لیا جائے گا، خیرن جو خیر والا ذرہ ہوگا. اب خیر والا ذرہ کون سا؟ آپ جو بھی نیکی کرتی ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، چاہے وہ خیر ایٹمز کے ویٹ کے برابر ہو. ایک ایٹم کے برابر نیکی کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اللہ ویٹ کرے گا اس کا. اٹ از اے ڈسٹنگوشر آن اے اسکیل. اسکیل ہلے گا، ذرہ سے اسکیل ہل جائے گا. ایک طرف اس ترازو میں، اس میزان میں آپ کی ایک ایٹم ویٹ کی نیکی ڈالے گا اللہ، اور دوسری طرف اللہ اس نیکی کے ویٹ کے لیے چھوٹا سا معمولی سا نہ نظر آنے والا ویٹ. آئیدر وے آپ کی نیکی کو اللہ ویٹ کر کے آپ کے سامنے لے آئے. عربی زبان میں خیر ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اچھائی کے طور پر ایزیلی پہچانی جائے. خیرن کا لفظ آگے ہے نا آیت میں. عربی زبان میں ہر وہ چیز خیر ہے جو اچھائی کے طور پر ایزیلی پہچانی جا سکے. خیر کہتے ہیں انہیرنٹلی گڈ شے، جس کی فطرت میں خیر ہے. ہر وہ چیز اچھی ہے جس کو ڈیفائن کرنے کی بہت ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر پوری دنیا جب سے بنی ہے آج تک کتنا بھی ہم میں اخلاقی بگاڑ آ گیا، ویلیو سٹرکچر گر گیا، مزاج بگڑ گئے، انداز تباہ ہو گئے، خاندان بکھر گئے، کچھ بھی ہو گیا. کچھ معاشرے کے سٹینڈرڈ ایسے ہیں جہاں ڈیفینیشنز لمبی لمبی نہیں چاہیے ہوتی ہیں ٹو نو دیٹ از اٹ خیر اور ناٹ. جیسے کسی کو اس بات پر ہمیں کنونس نہیں کرنا ہوتا کہ دیکھو سچ بولنا اچھی بات ہے، پتہ سب کو ہے. وہ الگ بات ہے کہ بولتے نہیں ہیں، بٹ ایوری ون از ویل اویئر کہ سچ بولنا اچھی بات ہے. ایوری ون از ویل اویئر کسی کی مدد کرنا بہت ہی اچھی بات ہے. ایوری ون از ان دا انڈرسٹینڈنگ کسی انسان کی جان بچانا بہت ہی اچھی بات ہے. آپ نے ڈاکٹرز دیکھے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر ہوں. فرض کریں جس دن آپ کا بچہ ہاسپٹل میں جاب پر ہے ایمرجنسی میں، اور اس دن اس کی ڈیوٹی کے انڈر کسی پیشنٹ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ایک ڈیتھ اس ڈاکٹر کے اوپر کئی راتوں تک بھاری رہتی ہے. اس نے نہیں مارا، he tried or she tried her level best، بٹ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کئی دن تک انسان کا موڈ، اس کے جذبات، اس کی فیلنگز، اس کی کیفیت، اس کا مزاج بالکل لو رہتا ہے. کیوں؟ ضروری نہیں ہم صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، اینی ہیومن بینگ. کیوں؟ سب جانتے ہیں کسی کی جان بچا لینا اچھی بات، اور کسی انسان کا ہمارے ہاتھوں میں سے سلپ کر جانا از اے پینفل تھنگ. یہ سب چیزیں جن کے لیے ہمیں بہت ڈیفینیشنز نہیں چاہیے ہوتی، انہیرنٹلی جو اپنے اندر گڈ کا فیکٹر رکھتے ہیں، دیز تھنگز آر نیچرلی نون ٹو ہیومن بینگس. ان کو خیر کہتے ہیں. اگلا لفظ دیکھیں جو آیت کا آخری لفظ ہے، یراہو. خیرن کے بعد آخری لفظ ہے یراہو. جو بھی وہ ایٹمز ویٹ کا نیکی کا خیر کریں گے، خیر کا کام کریں گے، اللہ اس کو ویٹ کرے گا، اس کا وزن کرے گا. یراہو، وہ انسان خود اس کو دیکھ بھی لے گا. اب دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ آتے ہیں، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں.
रा'a से यरा बना है. यरा आता है किसी शय को लिटरली देखना या फिगरेटिवली देखना. मिसाल के तौर पे लिटरली देखना क्या है, मैं अपना इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन देख रही हूँ, यरा इसके अंदर भी आता है, ठीक है. आई एम लिटरली सीइंग माई लैपटॉप स्क्रीन. मैंने आपको एक टॉपिक कराया था इसी सूरत के अंडर, अमाल, जब मैं आपको समझा रही थी, तो मैं या अमल में मैंने या अमल को अमाल के रेफरेंस में डिफाइन किया था और तजस्सुमुल अमाल कराया था. याद है आपको? अगर नहीं याद तो तजस्सुमुल अमाल टाइप करें यूट्यूब पर जाकर और आगे स्लैश आयशा हामिद लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह तजस्सुमुल अमाल का टॉपिक अंडर इन डेप्थ स्टडी ऑफ सूरत अज़्ज़लज़ला मिल जाएगा. ठीक है. किसी चीज को लिटरली देखना मतलब अपने आंखों से देखना, या किसी चीज को फिगरेटिवली देखना. इसका मतलब क्या होता है? यरा. अब यरा में ये एंगल जब फिगरेटिवली देखने की बात आती है, मतलब होता है लाइक व्हेन समवन कॉम्प्रिहेंड्स समथिंग. इसको फिगरेटिवली देखना कहते हैं, यानी कि किसी चीज को समझ जाना. जब आप कहती हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हाँ क़यामत है, क़यामत की निशानियां हैं. जब क़यामत आएगी अल्लाह ताला हमारे अमाल मुजस्सम शक्ल में एम्बॉडीमेंट के साथ हमारे सामने रख देगा. हम उनको देखेंगे. नेकियां होंगी तो खूबसूरत जिस्म होंगे, गुनाह होंगे तो बिच्छू, सांप, स्कॉर्पियन, सेंटिपीड, स्नेक्स इस तरह से होंगे. आप कहती हैं ओ, ये सब सुनने के बाद आई सी. आपने ऐसे कहा, आपने मेरी बात सुनी, आपने कॉम्प्रिहेंशन के साथ बात को समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, एंड देन यू सेड आई सी. ये वाला जो अंदाज होता है ना, ये जो इंसान ऐसे कहता है, मतलब होता है ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई अंडरस्टूड व्हाट यू हैव सेड. इसलिए जब अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि हर इंसान छोटे से छोटा अमल देख लेगा, अब यहाँ यरा का मतलब क्या है? यानी इंसान को अपने हर अमल, एंड स्पेशली दिस आया इज टॉकिंग अबाउट द नेकी, सही है, इंसान अपनी हर नेकी और इंसान अपने हर अमल की वर्थ वैल्यू जान लेगा. देख लेगा मतलब उसकी वर्थ जान लेगा. देयर विल बी नो कंफ्यूजन ऑन दैट डे रिलेटेड टू माई डीड्स. नो कंफ्यूजन. अच्छा देखिए, जैसे कोर्ट है यहाँ दुनिया में इंसानों का, अदालत जिसको आप बोलते हैं. आप में से बहुत से लोगों का इंटरेक्शन हुआ होगा कभी जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सही है, जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जिनको बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज आसान नहीं होती है. कभी नोट किया आपने? बड़ी मुश्किल लैंग्वेज होती है उनकी. इतनी मुश्किल होती है कि हर कोई नहीं समझ सकता. अब फर्ज करें कोर्ट किसी इंसान की ट्रायल कर रहा है, सही है, उस इंसान को, उसके ऊपर कोई केस है और कोर्ट उसकी ट्रायल कर रहा है. अब जो भी डॉक्यूमेंटेशन आती है कोर्ट की लैंग्वेज में, जो भी पेपर आता है, वो हर इंसान के लिए समझना आसान नहीं होता कि वो समझ जाए कि ये जज साहब ने, वकील साहब ने क्या लिख के भेजा है, प्रोसीडिंग क्या हो रही है मेरी ट्रायल की. ये हर इंसान के लिए समझना आसान नहीं होता. ज्यादातर लोग उस पर कंफ्यूज रहते हैं. अल्लाह ताला का कलाम सुपर अमेजिंग है. आप सिर्फ इस एक आयत के अल्फाज पर गौर करें, आप यू एक्चुअली कम इन एन ऑ. आप कहते हैं ओ माय गॉड, सुभान अल्लाह, मतलब लुक एट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस सिंगल आया. कोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन को समझना और किसी की ट्रायल पर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाना कि अच्छा मुझे क्या बताया जा रहा है कि प्रोसीडिंग क्या हो रही है, इट्स नॉट इजी इन दिस वर्ल्ड. पढ़े लिखे लोगों की बात भी कर रही हूँ मैं इस वक्त, गाँव देहातों के लोगों की बात नहीं कर रही. अभी भी आपका एक केस फाइल हुआ है कोर्ट में. इवन वो जो हम जायदादों के ऊपर सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं, वो जो फिर वहां से कोर्ट से डॉक्यूमेंट आता है, उस डॉक्यूमेंट को समझने के लिए भी हमें एक लॉयर चाहिए होता है. क्यों चाहिए लॉयर? आपको नहीं समझ आती ना क्या लिखा हुआ है. अंग्रेजी लिखी होती है बट पता नहीं कौन सी अंग्रेजी लिखी होती है, नहीं समझ आती. दैट्स अ कोर्ट लैंग्वेज, दैट्स वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड. अल्लाह की शान देखें. जो इंसान
سورۃ الزلزلہ کی اس تصویر میں آیت نمبر 7 میں کھڑا ہوا ہے. اس کی امیجری یہ ہے کہ وہ قیامت کے بعد روز محشر میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہے جہاں اس کے اعمال کو تولا جائے گا، جہاں اس کے اعمال مجسم ہوں گے، جہاں اس کی نیکیوں کو ویٹ کیا جائے گا. وہ نیکی بھی جو ایٹمز ویٹ کی ہوگی، جو نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس کو بھی ویٹ کیا جائے گا. ٹرائل ہو رہی ہے نا اس انسان کی. سوچیں، ٹرائل ہے یہ میری. یہ آیت کا حصہ، یہ سورت کا مقام میرا وہ فیوچر مجھے دکھا رہا ہے جہاں اللہ رب العزت نے میری ٹرائل کرنی ہے. کسی کورٹ نے نہیں، دنیا کے اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی ٹرائل کر رہا ہوگا روز محشر. اور وہاں اللہ نے الفاظ کا جو سلیکشن لیا ہے، سٹارٹنگ فرام کہ وہ ٹرائل کرے گا کیسے، مثقال سے. ذرہ کا بھی مثقال ہو جائے گا، اس کو بھی مثقال سے گیج کیا جائے گا. اور آخر میں بتا دیا جو کرمنل ہوگا یا جو اس کیس میں کامیاب ہونے والا ہوگا، یا رہو، اس پر واضح کر دیا جائے گا اس کا رزلٹ. اس کے لیے جو ورڈکٹ دیا جائے گا that will be crystal clear. No one will be in any confusion. یراہو یہ بتا رہا ہے. Figuratively, everything will come in the comprehension of the person جس کی ڈیڈز کو اس وقت وے کیا جا رہا ہوگا. یراہو کے بعد اسکالرس کہتے ہیں کوئی سوال نہیں کرے گا. ایون یہی آیت اگلی آیت میں بھی یراہو آتا ہے، جب کسی کے اعمال کو اس کے سامنے کمپلیٹلی براڈ کاسٹ کر دیا جائے گا، مجسم کر دیا جائے گا، ویٹ کر لیا جائے گا. کوئی انسان اس مقام پر کھڑا ہو کے نہیں کہے گا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں جہنم میں ڈالا. کوئی اس مقام پر اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرے گا. There will not be any confusion. جس نے جو عمل کیا ہوگا سپر کرسپ وے میں اس کو ایڈمٹ کرے گا اور دیکھ لے گا کہ اس کے عمل کا نتیجہ کیا ہے. اینڈ ہی ول ہیو دا کلیرٹی، ہی ول کمپریہینڈ ایوری تھنگ. یہ ہے جس کی تصویر الفاظ میں آیت نمبر 7 سورت الزلزلہ میں اسٹریچ کر کے بنائی گئی. That's the simple synopsis of ayah number 7. اگر میری بات آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر اب نیکی کیوں ضروری ہے، خیر میری زندگی میں کیوں ہونی چاہیے، اسلام خیر کی کیا ڈیفینیشن دیتا ہے، کیوں مجھے خیر والی عافیت والی زندگی مانگنی چاہیے. Then you will have no confusion on it. قرآن میری خیر ہے، اسلام میں میری عافیت ہے، نیک بننے میں میری زندگی کا مقصد اور اس کی تکمیل ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنانے میں میری کامیابی ہے. پھر آپ اف اینڈ بٹس پر نہیں جاتے. ارے بھائی 2024 ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں، کون سی شریعت، کیسا حلال حرام، کیسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں قرآن کلاس میں آتی ہوں، بٹ واٹس دا پوائنٹ کہ میں اپنی اولاد کی شادی پر ناچ گانا نہیں کر سکتی، خوشیاں نہیں منا سکتی، سنگر کو نہیں بلا سکتی، ہلا گلا نہیں کر سکتی. آپ نہیں کہتے پھر یہ سب باتیں. If you will come to know، دماغ ہل جاتا ہے انسان کا جب انسان قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہے اور اس کے سامنے اپنی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل رکھتا ہے. شرم آتی ہے انسان کو اس رب سے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتے ہوئے بھی. بٹ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کتنے بھی گناہ کر کے اس رب کی طرف جاتے ہیں، کتنے بھی گناہ کر کے ہم اس رب کی طرف جاتے ہیں. جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہم اتنے وعدے کر کے، ہم اتنی محنتیں کر کے، ہم اتنا گڑ گڑا کر، ہم اتنا ہاتھ اٹھا کر رمضان کے مہینے سے نکلے ہیں. اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ نہ لگائیں. کسی سے لڑ کے، کسی کی غیبت کر کے،
کسی کا مال کھا کے، کسی کے ساتھ غصہ کر کے، اپنی اولاد کی شادیوں میں خوب اللہ کی شریعت کو اپنے پیروں تلے کچل کے مت کرے، مت کرے۔ جن اولادوں کی خوشیوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان اولادوں کی خوشیوں کے لیے اسی رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کس منہ کے ساتھ؟ کس منہ کے ساتھ؟ سوچیں۔ آپ کا بھائی بہن کوئی ہے، آپ سارا دن اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے منہ پر تھوکتے رہتے ہیں، اور پھر آپ شام میں اس کو کہتے ہیں لاؤ ذرا بھائی تمہارے گھر میں جو کھانا پکا ہے ذرا ہمیں کھلاؤ۔ وہ بھائی انسان ہے نا، ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے، انسان ہے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف قرآن کلاس، پھر آیا رمضان، پھر کی خوب عبادت، پھر مانگی خوب دعائیں، اور اس کے بعد آئے اپنی دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے معاملات اور اپنے دنیا کے کاروبار اور اپنے دنیا کے آگے کے سوشل لائف سٹینڈرڈز اور اپنے دنیا کے ملنے ملانے اور اپنے دنیا کے اولادوں کے فنکشنز اور شادیاں، اور پھر بھول گئے پیچھے کیا کہا تھا اپنے رب سے اور کیا وعدے کر کے آئے تھے۔ اتنا اس شریعت کو ہم ڈی گریڈڈ سمجھتے ہیں، اتنا ڈی گریڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس شریعت کے مطابق نکاح شادیاں کرنا، اس شریعت کے مطابق کاروبار کرنا، اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی میں اپنا حال حلیہ اپنانا، او اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی۔ اور پھر اسی رب سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میری اولاد کے گھر بسا دے، ان کو خوشیاں دے دے، ان کو سکون دے دے، میری زندگی میں میری اولاد کی طرف سے آنے والی آزمائش کو دور کر دے۔ اللہ ہمیں پرخلوص دل اور توبہ کرنے والا دل و دماغ اور سچائی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مانگیں اللہ سے عافیت، مانگیں تو اس عافیت والے ڈیسیجنز بھی تو لیں، خیر والے ڈیسیجنز بھی تو لیں، جہاں ایٹمز ویٹ کو بھی اللہ نے میرے نصیب میں رکھنا ہے، وہاں میں یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے نگلواؤں گی؟ بتائیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کہاں جائیں گے؟ کہاں چھپائیں گے نامہ اعمال میں؟ کون چھپائے گا؟ وہ بھی اللہ رب العزت سے، کوئی نہیں چھپا سکتا۔ خیر مانگے، عافیت مانگے۔ اس آیت کو صرف اور صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے نہیں پڑھیں، او اچھا مجھے ان ڈیپتھ اسٹڈی آ گئی سمجھ۔ یہ عمل کی آیت ہے۔ کس عمر کے انتظار میں گناہ کرتے جاتے ہیں، کس مہلت کے انتظار میں معافیاں نہیں مانگتے، کس امید کی وجہ سے شریعت کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے؟ کیا امید ہے؟ کس سے امید ہے؟ گارنٹی ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ عافیت والی زندگی مانگے، خیر والی زندگی مانگے، اور نیکی اور خیر اور عافیت کنیکٹڈ ہے۔ ہماری نیکیوں میں عافیت ہے، ہمیں لگتا ہے دین سے دور ہو کے عافیت ہے، ہمیں لگتا ہے اپنی گردن شریعت سے چھڑانے میں عافیت ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے خود کو ڈیٹیچ کرنے میں عافیت ہے؟ نہیں۔ بلیم گیم چھوڑیں، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے ہم نے۔ میرا خاندان اچھا نہیں ہے، میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے، میرے بہن بھائی سپورٹیو نہیں تھے، میرا ہسبینڈ کوآپریٹیو نہیں ہے، دیٹس وائی آئی ایم اسٹینڈنگ اوور ہیئر ویئر آئی ایم ان the middle of my sins. No, you can't do this and you can't justify yourself like this. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سے کہیں گے میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے اللہ، تو اللہ پوچھے گا عقل نہیں دی تھی؟ دنیا کے لیے تو ساری عقل آتی تھی، دین کے معاملے میں احمق، گدھے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ کہنے کو ہم نے
ٹاپ یونیورسٹیز کی ڈگریز لی ہوئی ہیں. دنیا میں ہم کبھی بیوقوفی اور حماقت نہیں کرتے. کاروبار میں ہماری عقلیں بڑی شارپ. But when it will come to religion, مولوی پاگل بتاتا ہی نہیں ہے صحیح طرح سے تو مانے کیسے؟ تو مولوی پر آپ بلیم ڈال کے فارغ. آپ کی اپنی عقل نہیں تھی؟ آپ کو نہیں سمجھ آیا تھا کہ اگر مولوی یہ کہہ رہا ہے تو کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے بی واچ فل ان یور لائف. وہ کیوں نہیں سنا؟ یہ سننے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ اور جنہوں نے سن بھی لیا وہ سن کر بھی سن ہو گئے، عمل سے فارغ. جائیں ہم قرآن کلاسز میں، سنیں ہم قرآن، کریں ہم کورسز، اور جب عمل کی باری آئے ابھی تو میں بہت پیچھے ہوں، بیبی اسٹیپس پر ہوں. For how long we are giving this justification to ourselves, and for how long we will keep on giving this justification for ourselves. بڑھیں آگے، تھوڑا سا ایک قدم آگے. میں نہیں کہہ رہی آپ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنی موٹیویشن کم کر دیں. نو، جہاں میں رمضان سے پہلے کھڑی تھی کم سے کم میں آج وہاں واپس آ کے رمضان کے بعد تو نہ کھڑی ہوں نا. ایک سٹیپ اہیڈ، ون سٹیپ اہیڈ. مانگے اللہ سے کوشش کی طاقت، مانگے اللہ سے ایمان کی استقامت. آپ وہ ہیں جس کو اللہ نے چنا ہے. صرف وہ نہیں چنا ہوا ہوتا جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے. ہر وہ انسان اللہ کا خاص چنا ہوا اور پسندیدہ ہے جس کو اللہ کے کلام کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے. آپ چنی ہوئی ہیں، اس نے چنا ہے آپ کو. You are the chosen one. Do what is your responsibility. قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. آئے کاش میں یہ کر لیتی، آئے کاش میں گناہ نہ کرتی، آئے کاش میں قرآن پڑھنے کے بعد یہ نہ کرتی. سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ عمرے پر گئے، پھر واپسی پہ چلے گئے دبئی. دبئی جانا تو منع نہیں ہے، بٹ دبئی گئے. پھر اٹلانٹس گئے، اٹلانٹس جانا بھی منع نہیں. بٹ دبئی سے پہلے جب میں عمرے پر تھی، میں اپنی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، دبئی سے پہلے جب ہم عمرے پر تھے، حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر ہم نے اپنی پر نور تصویر ڈالی، سر سے پاؤں تک کور، مسلمان مومنہ خاتون. اس کے بعد ہم عمرے کی تھکاوٹ سے ریلیف لینے کے لیے دبئی اٹلانٹس پہنچ گئے. I don't want to state it in words. حرم کی پرنور با پردہ مومنہ خاتون کی تصویر کے بعد اگلی تصویر ہم نے اپنی ڈالی اٹلانٹس کی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ باریک سے نیکی کریں اور وہ نوٹ کرے اور اس کا اجر دے، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں. تو اگلی آیت کیوں بھول جاتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. The same philosophy. ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی غلطی، خطا، گناہ ویٹ کیا جائے گا. And we will completely comprehend on the day of judgment کہ میری غلطی تھی. Yes, it was my mistake. یا راہو. بہتر ہے عافیت والی زندگی اپنائیں. عافیت والی زندگی میں نیکیاں ہوتی ہیں. عافیت والی زندگی میں خدا خوفی ہوتی ہے. دین پڑھنے والا سب سے پہلے اپنے ایک ایک قدم سے الرٹ ہو جاتا ہے. ایک ایک قدم سے الرٹ. کیوں؟
اس کے تو دماغ میں قرآن کی ڈالی ہوئی امیجری فکس ہو جاتی ہے. یہاں چھپ جاؤں گی، یہاں بچ سکتی ہوں، یہاں مجھے نقصان نہ ہو، یہاں میرا کوئی لاس نہ ہو. دیر از اے پاسبلٹی، بٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ کوئی فرار نہیں، پکڑ ہی پکڑ ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی. نیکی میں عافیت ہے، اسلام سے گھبراتے نہیں ہیں. خالی رمضان والا مسلمان تو نہیں بننا نا. 24/7 پورا سال اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر وقت آتے آتے ایمان گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کریں. میں نہیں کہتی آپ کسی کے جذبات اور اس کی جذباتی باتوں میں بھی نہ آئیں، میں یہ بھی نہیں کہتی. چلیں، آپ کل جہاں کھڑی تھیں آپ آج اس سے ایک قدم تو آگے بڑھیں. پچھلے سال آپ کے پاس اپریل میں مثال کے طور پر 1 کروڑ روپیہ تھا، آج بھی آپ کے پاس 1 کروڑ ہے. سچ بتائیں، سچ بتائیں، دنیاوی پرسپیکٹو میں آپ اپنے آپ کو 1 سال میں کامیابی میں دیکھیں گی یا اسٹیگنیشن پر دیکھیں گی؟ ایوری ون آف اس ول سے اسٹیگنیشن ہے، کیپٹل بڑا ہی نہیں میرا، وہیں کا وہیں سوئی پھنسی ہوئی ہے. وہی 1 کروڑ آج بھی 1 کروڑ ہے. تب ہم کہیں گے ہاں سوچنا چاہیے، ہاؤ آئی کین امپروو، ہاؤ آئی کین انکریز مائی کیپٹل. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ 1 سال پہلے بھی 1 کروڑ تھا، آج بھی 1 کروڑ. اور اگر آپ کے پاس روپیز میں تھا، پاکستانی روپیز میں، تو وہ پچھلے سال کا 1 کروڑ آج کے 1 کروڑ میں ویلیو میں اور کم ہو گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس کی ویلیو اور کم ہو گئی. تو ہر کوئی فکر مند ہو جائے گا. میں 4 دفعہ آپ کو کہوں ارے 1 سال سے بس 1 کروڑ ہی ہے، آپ کو تو اتنا اچھا موقع ملا تھا، آپ 1 کروڑ کو بزنس میں انویسٹ کرتی، اس کیپٹل کو کہیں انویسٹ کرتی، پروفٹ لیتی. کم سے کم 1 کروڑ اس وقت 1 کروڑ 5 لاکھ بن جاتا، 10 لاکھ بن جاتا، 1 کروڑ 20 لاکھ بن جاتا. سب کی آنکھیں پھٹ جائیں، ارے ہاں کوئی ایسی بزنس اپرچونٹی ہے، پلیز ڈو لیٹ اس نو. سب یہی چاہتے ہیں اور یہی عقل مندی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. دس از ہاؤ وی آر ڈیزائنڈ. بٹ اللہ نے یہ ڈیزائن صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم صرف دنیاوی پروفٹس کے لیے اس ڈیزائن کا یوٹیلائزیشن کرتے. اللہ نے کہا تھا دونوں کے اندر، دنیا آخرت دونوں کے اندر پرائرٹیز سیٹ کرتے. آپ دنیا میں بھی کیپٹل انویسٹ کر کے پروفٹ لیتے، آپ آخرت کے لیے بھی انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ لیتے ہیں. اب میں آپ سے کہوں کہ پچھلے سال اپریل میں بھی آپ بس 5 نمازیں پڑھتی تھیں اور تھوڑی بہت نیکی اور 2-4 کلاسز، اور آپ 1 سال کے بعد بھی 5 نمازیں پڑھتی ہیں اور تھوڑی بہت نیکی اور تھوڑا سا صدقہ اور تھوڑی بہت قرآن کلاسز. اور وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کم سے کم میں یہ تو کرتی ہوں. یہ عافیت ہے؟ یہ عافیت نہیں ہے، یہ بارڈر لائن ہے. بارود کے اس طرف کھڑی ہیں آپ، بس 1 قدم بڑھایا اور بارود پھٹا. مائنز پہ کھڑی ہوئی ہیں آپ، 1 قدم غلط پڑا اور مائن بلو. جس کی زندگی میں اللہ کی محبت آ جائے، جو خیر کی تلاش میں آگے نکل پڑے، جو عافیت والی زندگی چاہتا ہو. عافیت والی زندگی ایسی نہیں ہے کہ دور دور رہو شریعت سے، زیادہ گھسے نا تو مشکل ہو جائے گی. یہ والی عافیت نہیں کہہ رہی میں، ایمان والی عافیت کہہ رہی ہوں، اللہ کے اسلام میں داخل ہونے والی عافیت کہہ رہی ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ والی عافیت کہہ رہی ہوں، اللہ کے دامن میں پناہ لینے والی عافیت کہہ رہی ہوں. وہ عافیت جو عافیت پر آ جاتا ہے، جو خیر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کو بڑھانا اس کی نیڈ بن جاتا ہے. وہ جہاں کل کھڑا تھا آج وہ وہیں نہیں کھڑا ہو سکتا، بیکاز اس کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کے گئے ہیں جس کا پریزنٹ اس کے پاس سے بہتر نہیں ہے نیکیوں کے حوالے سے.
توبہ کے حوالے سے، گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے، نیکیوں کو بڑھانے کے حوالے سے وہ تباہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا ہوا پانی، سٹیگننٹ پانی بدبودار ہو جاتا ہے. اگر مجھے اپنی نیکیوں کو سیو کرنا ہے، it should be in rolling like a flowing rolling water. ہر وقت مجھے نیکیاں بڑھانی ہے، سائیکل بڑھانا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہم برن آؤٹ کر جاتے ہیں، ہمارا ایمان کا فیول کم ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو بڑھاتے نہ رہیں. اللہ روز محشر مجھ سے میری ہر محنت کے اوپر جہاں سوال کرنے والا ہے وہاں اجر بھی دینے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ نے کوشش کی، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے تمنا کی، صرف تمنا ہی کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے. مثال کے طور پہ ابھی ہم لیکچر سن رہی ہیں، آپ 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے، الحمدللہ. پتہ نہیں کتنی تمنائیں دل میں آئی ہوں گی. شاید معافی مانگنے کی تمنا ہو، شاید نیکی کی تمنا ہو، شاید 10 اپنی کوتاہیاں سوچ کر تمنا آئی ہو، اچھا اب میں یہ چھوڑ دوں گی انشاءاللہ. اس وقت اپنی کرسی پہ بیٹھی ہیں آرام سے، وہ صرف تمنا کی ہے آپ نے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ آپ کو ان تمناؤں کے اوپر بھی اجر دیتے گا. ذرہ، لٹرلی ایٹمز ویٹ، ذرہ جو مجھے ٹچ کر کے تھاٹ گزر گیا، I will do this نیکی، that's it. اتنا رحمان رب ہے، اتنا رحمان رب ہے، وہ کہہ رہے جو تھاٹ تم کو ٹچ کر کے بھی نیکی کا جائے گا نا، I gonna give you reward on it. This is اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہے اسلام. اتنا پیارا دین، اتنا کمفرٹنگ دین، اتنا کوپریٹو دین، اتنا اپنی ذات میں اکوموڈیٹنگ دین، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں ہائے مسلمان نظر آؤں گی تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہو جائیں گی، سر کور کروں گی تو پتہ نہیں کیا لگوں گی، اگر میں نے فلاں پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا اے آٹ ون آؤٹ بن جاؤں گی، میرے بچے بلی ہونا شروع ہو جائیں گے، نمازیں پڑھنے کے لیے بار بار اٹھوں گی تو لوگ ملانی کہنے لگ جائیں گے، اگر کاروبار فیئر گراؤنڈز پہ کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے، پھر ایک کی جگہ 2 فیکٹریز کیسے لگائیں گے، اگر رشوت نہیں دی تو کنسائنمنٹ باہر کیسے نکلے گی. ایک طرف ہم اور ہماری جسٹیفیکیشنز، دوسری طرف اللہ کا دین اور مستقل انکریجمنٹ. مت ڈرو، مت ڈرو، سے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ جو آپ کے حقوق چھیننے والے ہیں نا ان سے بھی نہ ڈرا کریں. چھیننے دیں، کب تک چھینیں گے. وہ جو آپ کو بار بار کبھی کبھی ایموشنلی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس بات پر بھی خواتین ناراض ہو جاتی ہیں جب میں یہ کہتی ہوں صبر کر لیں، اس لیے کہ آج کل ہمارے لیے دا ڈیفینیشن آف صبر از ناٹ کمپریہینڈیبل. جب میں خواتین سے یہ کہتی ہوں کہ ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول، لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو، یو شوڈ ڈو وٹ اللہ از آسکنگ یو ٹو ڈو، اس پر بھی عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں. کیا آپ ہمیں ہر وقت نیکی کا کہتی رہتی ہیں؟ تو کس کو کہوں، کس کو کہوں؟ جو سن رہا ہے، جو ماننے کو تیار ہے، جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے سامنے لا کر بٹھایا ہے، اسی سے کہوں گی نا. جس سے امید ہوتی ہے اسی کو خیر کی نصیحت ملتی ہے، جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے اسی کو اللہ اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اس چیز کے انتظار میں نہ رہیں کہ میرا پورا گھر مسلمان اور باعمل ہو جائے، میرا پورا گھر forgiving ہو جائے، میرا پورا گھر نیکیوں پر آ جائے. Then I gonna come completely in Islam. Don't wait for it. We will not find time, or we will not find any opportunity maybe in upcoming future. ان کے لیے دعا کریں، اللہ کے دیے ہوئے کلام سے ہمت حاصل کریں، اپنوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ اخلاق رسول اپنائیں، and adopt whatever نیکی you can with a kind heart, with a polite tongue, and with a very very
सिंसियर जेस्चर। ये होगी नेकी वाली ज़िंदगी, खैर वाली ज़िंदगी, आफियत वाली ज़िंदगी। आपका हर आंसू क़यामत के दिन वेट कर लेगा अल्लाह। आपकी हर तकलीफ़ जो अल्लाह ने नेकी बनाकर कबूल की होगी, ज़र्रे के बराबर उस पर रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में आज़माइशों से महफूज रखे। अल्लाह जो हमारे अपने हमारे लिए आज़माइश बने हुए हैं, अल्लाह उन सबको हिदायत दे दे। अल्लाह आपकी 2 उंगलियों के दरमियान में तमाम इंसानों के दिल हैं। अल्लाह मेरे अपनों को जो मेरे लिए आज़माइश बने हुए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अल्लाह हमारे अपनों को, हमारे घर वालों को हमारा इस्लाम पर चलने का साथी बना दे। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को और हमारे घर वालों को इस दुनिया के फितनों से बचा ले। अल्लाह हम दज्जाल को, हम दज्जाल की हस्ती को, हम दज्जाल के प्लॉट को, हम दज्जाल के स्टेज को, हम इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहते कि दज्जाल का स्टेज या दज्जाल ओरिजिनली। अल्लाह बस हमें हर लिहाज से, हर कैपेसिटी से दज्जाल से महफूज कर दे, दज्जाली फितनों से महफूज कर दे। अल्लाह हमें इस्लाम से दूर होने से महफूज कर दे। अल्लाह हमें इस्लाम पर अमल ना करने की कैफियत से दूर कर दे। अल्लाह हमें ज़वाल नेमत से बचा ले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह हमें हिदायत देने के बाद हिदायत से दूर ना कीजिएगा। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली आफियत अता फरमा दे, खैर वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ सिखाई है कि मैं सवाल करता हूँ आपसे अफ़वा और आफियत का दुनिया और आखिरत में। अल्लाह रोज़े महशर रुसवा ना कीजिएगा। अल्लाह हमें इस हाल में उठाइएगा कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों और आप हमसे राज़ी हों। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी तमाम शव्वाल की इबादतें कबूल फ़रमाए। जो बहनें कोशिश कर रही हैं कि इस शव्वाल के महीने में ही अपने क़ज़ा रोज़े रख लें, और जो बहनें कोशिश कर रही हैं कि वो शव्वाल के महीने में अपने शव्वाल के 6 रोज़े रख लें, अल्लाह सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह सब की दुआएं कबूल फ़रमाए। अल्लाह सब के घरों में सुकून और मोहब्बतें अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी औलादों की और हमारी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हर आँख को, अल्लाह हर बीवी को, अल्लाह हर शौहर को उसके स्पाउस की तरफ से आँखों की ठंडक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें बख्श दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह मुसलमान उम्मत को बख्श दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपनी रहमत नाज़िल कर दे, उनकी आज़माइशें दूर कर दे, अपने लश्करों से उनकी मदद फरमा दे। हम टूटी-फूटी जो उनकी मदद कर सकते हैं, हमें वो तरीका सिखा दे। जो लोग बायकॉट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड एफर्ट, इस एफर्ट को जारी रखें। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को और हमारे घर वालों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा और हमसे इस इल्म को, इस इल्म की मेहनतों को कबूल फरमा ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।